بچوں کو بھی عقائد اور اعمال کے بارے میں بڑی پختہ باتیں فرمائی ہیں، اور بچوں کو بھی حضور نے مہمل نہیں رکھا۔ مہمل کا مطلب ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں کیا۔ تھوڑی تھوڑی رہنمائی دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہنا، یہ حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے۔ فرماتے ہیں ایک دن کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، فرماتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، ہاں حضور نے ارشاد فرمایا بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لو۔ اور ہمارے بھی یاد کرنے کے ہیں، صرف بچوں کے نہیں ہیں، بڑوں کے بھی یاد کرنے کے ہیں۔ یہ عقائد بالکل پختہ ہونے چاہیے بندے کے۔ حضور نے ارشاد میں چند چیزیں میں سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لو۔ پہلی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی تھی، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو حفظ کر لے، اللہ بھی کبھی تجھے نہیں بھلائے گا۔ اللہ کو یاد کر لے، یہ احفظ اللہ ہے، اللہ کو یاد کر لے، اللہ کو حفظ کر لے، گویا کہ یحفظ کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ کا علم ہر وقت کائنات کے ہر ذرے کی طرف متوجہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے نہیں بھلائے گا، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت خاص تجھ پر برستی رہے گی اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا۔ سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر بیٹھا ہے، کہیں ہے، اللہ کو نہ بھولانا، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ رہے گی۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد رکھنا، مشکل وقت میں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا، مشکل کے وقت میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ آسانی کا جب وقت ہم اس وقت بھول جاتے ہیں، مشکل کے وقت میں یہ اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مشکل میں اللہ کو ہی پکارنا ہے اور کس کو پکارنا ہے ہم نے۔ لیکن جو آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، جب پیسہ ہے، جب دولت ہے، جب نعمتیں ہیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تیرے اوپر مشکل وقت آئے گا تو اللہ کو تو ایسے پائے گا جیسے اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے اپنی رودات پیش کر رہا ہوں، اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں، اپنی فریاد پیش کر رہا ہوں۔ اگلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ، جب کسی شے کا سوال کرنا ہو تو بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ سے سوال کرنا رب عطا فرما دے گا۔ بچے کو حضور سکھا رہے ہیں، بڑے کو نہیں، بچے کو، بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے سواری پر، حضور جا رہے ہیں اور بچے کو حضور کیا سکھا رہے ہیں، کبھی مانگنا ہو تو بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ سے مانگنا۔ جس کو مانگنا آ جاتا ہے وہ اللہ کے دربار سے خالی نہیں جاتا، یہ یاد رکھنا۔ جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا ہے نا، مانگنے کے لیے صدق کے دل کے ساتھ جو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا غافل دلوں کے ساتھ لوگ رب سے مانگتے ہیں، کیسے ان کی دعائیں قبول ہوں گی؟ جس کی توجہ کہیں ہے اور رب سے فریاد کہیں کر رہا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنی ہو اللہ سے ہی مدد مانگنا، بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مدد اللہ سے ہی مانگنا۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو گویا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کام خود کرنا ہے۔ اپنا کام خود کرنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، تو کبھی کبھی اپنا کام خود بھی کر لینا چاہیے حضور کی سنت کے تحت۔ تو حضور نے ارشاد میں بندے سے مدد نہ مانگنا، مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگنا۔ وَعْلَمْ، اور حضور نے کیسا پختہ عقیدہ ان کو دیا، فرمایا وَعْلَمْ، جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، حضور نے ارشاد میں اگر ایک پوری جماعت تجھے نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے، پوری قوم اگر جمع ہو جائے، ایک امت جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، فرمایا صرف وہی نفع تجھے پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے نفع لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ لوگ میرے ساتھ زیادہ مل گئے ہیں تو کہیں زیادہ مجھے فائدے حاصل ہو جائیں گے، زیادہ نفع پہنچ جائیں گے، جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا نفع ہی پہنچ سکتا ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا تھا بچے کے حضور عقیدے کیسے سیدھے کر رہے ہیں، بچے کو حضور نے ارشاد فرمایا، ان کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی وفات کے وقت ان کی عمر 12 سال تھی یا پھر 13 سال تھی۔ حضور کے وفات کے وقت جن کی عمر اتنی چھوٹی ہے، 12-13 سال کے ہیں، یہ حضور نے حدیث بیان کی ہوگی کتنے چھوٹے ہوں گے، یعنی 10-11 سال کا بچہ ہے اور حضور اس کو یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ آگے حضور نے ارشاد میں وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اگر ایک قوم جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا صرف اتنا ہی تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، جتنا لکھا گیا ہے اتنا، اللہ سے کی مرضی سے ہٹ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نقصان نہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ کائنات کا کوئی ذرہ تجھے نقصان نہیں
پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ اگر اللہ نہیں چاہتا نا تجھے نقصان پہنچانا، جتنا مرضی کوئی زور لگا لے تجھے تیرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ کہتا ہے نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ یہ وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد میں آگے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا قلم اٹھا دیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، تقدیریں لکھ دی گئی ہیں۔